السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع السلام علیکم. السلام علیکم لفظ یعنی تم پر سلامتی ہو، اور جواباً وعلیکم السلام کہنا آپ پر بھی سلامتی ہو. اس لفظ کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت ہے، اتنی زیادہ ہے کہ دین اسلام میں یہ حکم دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، اور جو شخص سلام کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. تو دیکھیے اسی سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اور زندگی کے ساتھ ساتھ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں زندگی میں سلام کے لیے اتنی تلقین کی گئی ہے، اتنی اس کو اہمیت دی گئی ہے، وہاں پر کیا ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہماری قبر پہ جو بھی آئے گا اس کے لیے جو پہلے لفظ کا حکم دیا گیا قبرستان میں داخل ہوتے وقت، السلام علیکم یا اہل القبور. تو جب دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کے لیے جب دعائے خیر کے لیے جائیں، فاتحہ خوانی کے لیے جائیں، تو السلام علیکم یا اہل القبور کہا گیا. تو پھر زندگی میں کس قدر اس کی اہمیت ہے کہ ہم کیونکہ سلام صرف یہ نہیں کہ کوئی رسم ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ تعلق، محبت اور رشتے کو نبھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے تو اس کی اتنی زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم ملتے ہیں، آغاز بھی گفتگو کا اس لفظ سے کر لیتے ہیں. ایک تعلق جو اگر ٹوٹا بھی ہوا اور تھوڑا اس میں کچھ رنجش بھی ہو تو وہ بھی اس لفظ کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور بات چیت کا سلسلہ بحال ہو جاتا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. کیا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس پہ تم عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو. صحیح مسلم 194. تو دیکھیے اس حدیث میں کس قدر کھلے الفاظ میں تلقین کر دی گئی کہ سلام کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی اور اسی سے آپ مومن بھی ہو جائیں گے. یعنی دل صاف ہو جائے گا، گرد و غبار جو چھایا ہوا ہے، جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو کینہ اور بغض دلوں میں رکھنا، اسلام دعا ختم کرنا، یہ دائرہ مومنیت سے انسان کو خارج کرتا ہے. پھر ایک اور جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اس کا دل بیٹھنے کو چاہے تو بیٹھے، اور جانے لگے تو پھر سے سلام کرے. یعنی دونوں بار اسلام کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، سلام کو آپس میں رواج دو، یعنی آپس میں سلام کو عام کرو. سنن ترمذی 1854. تو اس طرح کئی حدیث ہیں، کئی جگہوں پہ ہمیں رسول کریم کے حوالے سے دین اسلام میں کس قدر اس کی اہمیت ہے کہ محبت کا، تعلق کا، رشتے نبھانے کا ذریعہ ہے. سلام صرف یہ نہیں کہ ایک رسم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی ہے ٹوٹے منہ سے کہ جیسے کئی لوگ سلام کو بھی کہ السلام علیکم، کئی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، غلط معنی ہو جاتے ہیں. تو واضح انداز میں کہنا اور واضح انداز میں اس کا جواب دینا بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ دعا کا لفظ ہے، اور دعائیں جو ہیں ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہیں. اور جب دشمنی میں، رنجش میں اور گلے شکوے میں بھی السلام علیکم لفظ کا سہارا لیا جاتا ہے تو دل صاف ہو جاتے ہیں اور وہ محبتوں کے راستے پھر سے کھل جاتے ہیں. ہم اگر چاروں طرف دیکھیں، اپنے گرد و پیش، اپنی زندگی کو دیکھیں، دوست احباب کو دیکھیں، رشتہ داریوں کو دیکھیں، تو یہ قدورتیں ہیں، اور اتنی قدورتیں چھا جاتی ہیں کہ انسان سلام دعا بھی بند کر دیتا ہے کہ چلو بھی میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو آپ نے اپنی زندگی کو کیوں اتنا کر لیا کہ آپ سلام دعا سے بھی گئی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں یہ رکھ دیا کہ قبرستان میں داخلے کے وقت السلام علیکم کہنا ہے، تو پھر زندگی میں السلام علیکم کس قدر بڑھ کر ہے. تو اور موت برحق ہے، موت کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور لازم ہے، تو وہ زندگی میں کس قدر لازم ہے. تو اس لیے اس لفظ کو زندگی میں عام کر لیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کے لیے یہ ضروری ہے. اور چھوٹوں کے لیے اس لیے کہ چھوٹے جب پہل کرتے وہ ادب اداب کے بھی آ جاتا ہے کہ ادب اداب کے زمرے میں بچے اسی طرح ادب سیکھتے ہیں جب وہ السلام علیکم میں پہل کرتے ہیں. اور دنیا داری میں اور دین میں دونوں طرح سے اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ جو انسان السلام علیکم لفظ سے کہتے میں تو اس کے ساتھ سلام بھی نہیں لیتا، میرا تو دل ہی نہیں چاہتا میں اس کو بلاؤں. یا کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ ہی کا مسلمان بہن یا بھائی، رشتے دار، آپ وہاں سے گزرے ہیں یا اس محفل میں ہیں اور آپ منہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بولنا نہیں ہے، تو یہ کتنی بری بات ہے. اور اگر آپ السلام علیکم کہہ دیں گے تو دیکھیے وہ اسی وقت اس جو انوائرمنٹ جو آپ کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، آپ ایک دم اعصابی طور پر کھنچاؤ میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو اس وقت آپ بھی ایک لائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے جو آپ نے سر پہ ایک بوجھ اٹھا رکھا تھا ناراضگی کا، رنجش کا، وہ اتر گیا ہے. تو لہٰذا آپس میں سلام دعا کو عام کیجیے. السلام علیکم لفظ کی کبھی اہمیت نہ بھولیے کہ جب یہ ہے کہ السلام علیکم میں جو شخص پہل کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام میں ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی یہ رکھے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے اصول وضع کیے گئے ہیں کہ جو ہمیں مفت کی نیکیاں، جیسے پانی پلانے پہ یا کسی کو نافع بخش علم دینے پہ، تو وہ کسی بڑے کے ساتھ ادب سے بولنے سے، کسی کی بیمار پرسی کرنے سے، تعزیت کے لیے جانے سے، اور جنازے میں شامل ہونے سے، تو کتنی نیکیاں ہیں.
اگر آپ کوئی اس وقت دکھی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، یا کسی دکھی دل کے بیٹھ کے 2 لفظ سن لیتے ہیں، تو وہ بھی نیکی ہے، مفت کی نیکی ہے، اور ہر چیز پہ باری ہے۔ لہٰذا اس لفظ کو عام کیجئے، پہل کیجئے، اور اس لفظ کو نبھاتے رہیے۔ گھر سے باہر جائیں، 10 دفعہ بھی جائیں تو السلام علیکم کہیں۔